پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، آج کیا ہوا سارا دن وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے جناب کہ دبئی ایئرپورٹ پہ چور چور کے نعرے لگے، جیسے لوگوں نے نواز شریف کو دیکھا وہاں سے بھی، اور ایک دو ایسی باتیں تھی جیسے کوئی عربی بھی چور چور کے نعرے لگا رہا ہے۔ پھر جہاز میں ان کی آپس میں لڑائی ہوگی اور ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ہاتھ پائی ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور نیا سیاپا پڑ گیا۔ وہ کہتی جی بیگ چیک کرو، اپنے کوئی بیگ غائب ہو گیا، کیونکہ قسمت ماڑی کہ ان کو پتہ چل گیا نواز شریف چور جا رہا ہے تو کوئی چوری کا مسئلہ نہ بن جائے، تو اس نے کہا جی سارے ہی اپنے اپنے بیگ پہلے دکھاؤ، کون کون سے بیگ ہے آپ۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ پھر جو کچھ وہاں پہ دکھایا گیا، جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی بہت بڑا جلسہ ہوا، کہتے ہیں کہ کوئی 8,000 لوگوں سے زیادہ اس جلسے میں نہیں تھے، چلیں 10 لگا لیں۔ اور جو یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں اب، یہ عمران خان کے جلسے کی ہیں، ان کو مکس کر کے جس طرح جعلی طریقے کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کی ٹیم اس پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ جلسہ جو عمران خان کا مینار پاکستان کا، اس کو بہرحال اپنے جلسے میں مکس کر دیا انہوں نے۔ اچھا جناب، اب آگے آ جائے کہ کئی جگہ پہ بسیں دیکھی گئی ہیں اور وہاں بھی جعلی ڈرامہ کیا گیا۔ بسوں کے اندر کوئی بندہ نہیں تھا، اوپر بسوں کے بٹھا کے تو شو یہ کیا گیا کہ یہ بس اندر سے بھی بھری پڑی ہے، اندر سے بسیں خالی تھی۔ پھر وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا کہ جو لوگ دور سے لے کے آ رہے تھے ان کو کہا راستے میں آپ کو تمام سہولتیں ملیں گی، آپ کو کھانا ملے گا، پینا ملے گا، مگر کسی کو کوئی راستے میں چیز نہیں ملی، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پریشان تھے۔ ایک خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ سخت پریشان ہے، کہتی ہے کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پیسے دیں گے آپ کو، ہمارے ساتھ چلو، اور پھر میں ساتھ آئی ہوں تو پیسے بھی تو دور کی بات ہے، کھانا بھی نہیں دیا، میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکی ہوں، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں کہ میں کھا سکوں۔ جو بریانی کے حالات تھے اس میں آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ وہ جس طرح ان کے جلسوں میں ہوتا ہے کہ چھینتے ایک دوسرے سے، کوئی زیادہ لے گیا، کسی کے پاس آئی نہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ انہوں نے ایسے لوگ بھی پکڑے ہیں جو مردہ مرغی جنہوں نے اس میں ڈالی ہے، تو جو بھی ملا انہوں نے ان کو لوگوں کو دے دیا۔ یہ بریانی ذرا پہلے ان کو کہتے جناب آپ خود کھائیں، جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہتے نا یہ کھانا کھائیں، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، یہ جتنے بھی ہیں، جس طرح عمران خان عام لوگوں میں گل مل کر بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، یہ کبھی بھی نہ کھاتے، ساگ ڈار رانا ثناء اللہ، تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ بریانی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ مگر قوم کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بھوک افلاس کی وجہ سے جو دماغ ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ کے 5,000 روپیہ جی ڈال کے، تو اس نے ایک لفافے میں اوپر نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی تھی تو لوگوں کو دیے۔ ایک عورت دیکھ رہی تھی، ویڈیو بنا رہی تھی، دوسری عورت اس سے 5,000 چھین کے بھاگ گئی، وہ پیچھے پیچھے ایک دوسرے کو وہاں پہ کوئی اس کو فراڈ لگا رہا ہے، کوئی اس کو فراڈ لگا رہا ہے، ایک دوسرے کو فراڈ لگا کے جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس وہاں پہ موجود تھی، پی ٹی آئی کے جھنڈے شنڈے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی لوگوں کو۔ اچھا یہ دیکھیں، صبر نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہے، اگر کوئی پی ٹی آئی کا آ گیا اور اس نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیے تو ان کے گلو باٹ جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اور وہ حملہ کر کے لوگوں کی پٹائی کر رہے تھے۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ اچھا اس کے علاوہ بھی آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر 2 نمبر طریقے کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے بائیو میٹرک اور وہ جب لینے تھے تو وہ لاہور سے آتا تھا اسلام آباد، تو یہ جناب ایئرپورٹ پہ عدالت لگ گئی، عدالت ساری جو ہے ایئرپورٹ پہ چلی گئی، وہاں پہ سائن ہو گئے، وہاں پہ انگوٹھے شنگوٹھے لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور نواز شریف صاحب فارغ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے آرڈر آئے ہوئے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح یہ چل رہا ہے۔ لوگ تو نہیں آئے مگر وہی ٹولہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ ہے جو ملک لوٹنے میں آگے آگے، اور انہوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہوا ہے نواز شریف کو اور عوام کو، جنہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا ہے اور بنانا ہے۔ جو سرکاری مشینری آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ
استعمال کی گئی۔ جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر میں نواز شریف کو لایا گیا، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین پہلے عمران خان کے ساتھ تھا، پھر جب عمران خان نے اس کا احتساب شروع کیا تو وہ اس کو چھوڑ گیا اور نون لیگ کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح علیم خان اور دوسرے تیسرے جو ہے، دبئی میں بھی جو ریاض ہے اس سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ دونوں نے بتایا کہ کس طرح آگے سے چوری اور ڈاکے کے جو پروگرام ہے کس طرح چلیں گے، ہم کس طرح آپ کی مدد کریں گے۔ زرداری کو سائڈ پہ لگا دیا گیا ہے۔ زرداری جو کہتا تھا وہ سب سے بھاری، اس کو سب سے بڑا اس وقت انہوں نے جھٹکا دیا ہے، اور فضل الرحمان کو بھی دیں گے، کیونکہ جو کمپنی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ آتے ہیں ساتھ تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو جس طرح جعلی طریقے کے ساتھ ہم نے پروٹوکول آپ کی دی ہے، اسی جعلی طریقے کے ساتھ الیکشن ہوں گے اور اس میں پھر آپ کو جتا دیا جائے گا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، گارنٹی دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کمپنی نے ان کے حوالے وہ چیزیں کی ہے جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، جو سمجھدار ہے وہ سمجھ چکے ہوگے۔ کمپنی خوش رہتی ہے نا 76 سال سے، بڑا وہ شراب شباب کی محفلوں میں، تو ان کو خوش رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ نے خوش رکھنا، باقی آپ جو اپنی مرضی ڈالیں، جتنا مرضی ظلم کریں، جو مرضی کسی کے ساتھ کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کے ہاتھ بالکل کھلے ہوئے۔ اچھا، وہاں پہ عمران خان کے متعلق یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ آج بھی عمران خان کے لیے باہر نکلے ہیں، اور عمران خان کے حق میں وہ بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کئی تو کلمہ پڑھ کے بتا رہے تھے کہ عمران خان نے داندلی نہیں کی، کوئی لوٹ مار نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا عمران خان نے۔ اس کے بعد یہ بھی میں بتا دیتا آپ کو کہ سب سے زیادہ غریب لوگوں پہ ہوا۔ کئی خواتین وہاں پہ تھی جن کو پتہ ہی نہیں تھا کیوں لے کے آئے، وہ کہتے جی، وہ کہتے ہم پیسے دیں گے آپ ہمارے ساتھ چلے۔ ہماری جاہل قوم ہے، وہ پوچھتے بھی نہیں کس چیز کے پیسے دیں گے، کیا ہم نے کرنا ہے، منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ اس کو پوچھا کہ کون آ رہا ہے، وہ کہتی مجھے تو پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے، مجھے تو لے کے آئے تھے یہاں پہ کہ یہاں پہ کھانا ملے گا آپ کو، بریانی ملے گی، بچوں کے لیے بھی لے جاؤ۔ بعد میں ابھی تک کہتی پیسے پوسے تو کوئی نہیں ملے، تو کھانے کا پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا، کیونکہ کھانا بھی جس کے ہاتھ آنا تھا وہ لے کے غائب ہو جانا تھا۔ باقی آپ کو پتہ ہی ہے دوسرے لوگ جو ہے وہاں پہ کس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ عمران خان کے جلسے میں اور اس کے جلسے میں یہ فرق تھا کہ لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں جلسے میں آتے تھے اور خود ہی کھانا کھاتے تھے، کوئی کسی قسم کا وہاں پہ کھانے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ یہاں پہ لوگوں کو کھانے کا بھی لالچ دیا جاتا ہے، پیسوں کا بھی۔ 5000 روپے کا سنا گیا، نوٹ بھی دیکھے گئے ہیں کہ یہ لوگوں کو دیے گئے ہیں، کتنے لوگوں کو ملے ہیں کتنے کو نہیں ملے، مگر کچھ کو تو دیے ہوں گے۔ جو لوگ اپنا ووٹ اس طرح بیچتے ہیں، وہ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خود بھی بک جاتے ہیں، اور جس طرح مرضی ان کو پھر استعمال کیا جاتا ہے، جو مرضی کر لو۔ اسحاق ڈار آپ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ ہے، اور یہ دوبارہ وہی کابینہ بنے گی جو تقریباً 14 ماہ 16 ماہ سے رہی ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا کمپنی کو ڈیل کرنی ہے کہ دوسرے لوگوں کے مائنڈ چینج کر کے نون لیگ میں شامل کرنا ہے، یا نون لیگ کو بعد میں ووٹ دلوانے کے لیے ان کے بھی بندے اٹھانے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کے اٹھائے جاتے ہیں، پھر ان کے بھی اٹھانے ہیں۔ تو یہ آج جناب پورا دن جو صورتحال تھی وہ مختصر ابھی آپ کو بتائیے، یہ تو اتنا کچھ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی عمران خان کے حق میں تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے یہ چور ہے، بوڑھے بھی کہہ رہے تھے یہ چور ہے، خواتین بھی، کوئی لعنت بھیج رہا تھا، اکثر الفاظ یہ کہہ رہے تھے کہ ان پہ لعنت ہے، اور یہ بے شرم لوگ ہیں، انہوں نے امام کا بیڑا غرق کر دیا، یہ مانگنے والے ہیں، چور آیا کے بڑے نعرے ہر جگہ پہ چل رہے تھے۔ جہاں جہاں یہ قافلے ان کے چھوٹے چھوٹے قافلے جو جا رہے تھے، سڑک پہ کھڑے لوگ چور چور کے نعرے لگا رہے تھے۔ آپ کو یہ ویڈیو سب ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، واٹس ایپ پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، تو یہ تمام ویڈیو آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ جو کچھ تھا آپ کو میں نے بتا دیا۔ نہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کے پروگرام ہمیں نہیں مل رہے، چیک کریں کیوں نہیں مل رہے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں بتائیں۔ صبح انشاءاللہ پھر
نئے پروگرام شروع کریں گے اور آپ کو تازہ صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔